آپ کو ملٹی میٹر کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ بیسک الیکٹرانکس کے اندر سب سے پہلے ہمیں جس چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے وہ ہے ہمارا ملٹی میٹر۔ تو ملٹی میٹر کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے ڈیجیٹل ملٹی میٹر پڑا ہوا ہے۔ ایک اس طرح کا اینالاگ بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ اینالاگ کا اتنا یوز نہیں ہو رہا، تو ابھی ہم نے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اس کی یہ نا دو پرابیں ہوتی ہیں، ایک ریڈ کلر کی ہے اور ایک بلیک کلر کی ہے۔ ریڈ جو ہے نا یہ ہمیشہ پازیٹیو کے لیے یوز ہوتی ہے، اور بلیک جو ہے نا یہ نیگیٹیو کے لیے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے ان کو آپ نے لگانا کیسے ہے۔ جو ہماری نیگیٹو پراب ہوتی ہے ملٹی میٹر کے اوپر، جہاں پر کامن لکھا ہوتا ہے نا، تو یہ آپ نے بلیک جو ہے نا اس کامن کے اندر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسری پراب ہے نا ریڈ کلر کی، وہ آپ نے لگانی ہے جہاں پر وولٹ لکھا ہوتا ہے، اوم لکھا ہوتا ہے اور ہرٹز لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے اس کے اندر لگا دی ہے۔ اچھا، جب بھی ہم اس میٹر کے ساتھ وولٹ یا اوم وغیرہ یا کوئی ریزسٹنس وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے یا فریکوینسی چیک کرنی ہوتی ہے، تب تو ہم نے یہ پراب یہاں پہ لگانی ہوتی ہے۔ لیکن بعض ٹائم ہم نے، کیونکہ اس سے ہم نے امپیئر بھی پڑھنے ہوتے ہیں، تو جب ہم امپیئر پڑھیں گے تو اس ٹائم یا تو یہ ریڈ پراب جو ہے نا ہم نے اس کے اندر لگانی ہے، اگر میکسیمم ہم 10 امپیئر پڑھ رہے ہیں تو یہ پراب آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے۔ اور بلیک جو ہے نا، بلیک ادھر کی ادھر ہی لگی رہے گی، بلیک کو آپ نے چینج نہیں کرنا۔ جو ریڈ ہوتی ہے اسی کو ہم نے صرف چینج کرنا ہے۔ تو جب ہم نے 10 امپیئر پڑھنے تب ہم یہاں پہ لگائیں گے، اگر مائکرو امپیئر یا ملی امپیئر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہم نے یہ ریڈ وائر جو ہے نا یہ ہم نے اس جگہ پہ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا میں اس کو نکال رہا ہوں اور لگا رہا ہوں اوہم کے اوپر، ریزسٹنس کے اوپر، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کو آن جب کرنا ہے، تو یہ جو بٹن ہے اس کا، یہ آن کا بٹن ہے۔ تو ابھی جب میں نے اس کو آن کیا تو دیکھیں یہ ڈسپلے کے اوپر جو ہے نا یہ فگر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نشان دیے گئے ہیں یہ کس چیز کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو نشان ہے یہ جو ہے نا یہ وولٹ کی علامت ہے۔ جب ہم نے وولٹ پڑھنے ہیں تو تب ہم نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے۔ ابھی وولٹ کیونکہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اے سی وولٹ بھی ہوتے ہیں، ڈی سی وولٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس سے ڈی سی وولٹ پڑھنا ہوتا ہے نا، تو یہ پہلی جو سیٹنگ ہے یہ خود بخود یہ ڈی سی سیٹنگ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب آپ نے اے سی وولٹ پڑھنے ہیں تو اس بٹن کو آپ پریس کریں گے تو یہ اے سی پر آ جائے گا، اور یہاں پر اے سی لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے۔ تو ابھی جب آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہاں پر دو علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ سائن ویو جو بنی ہوئی ہے یہ اے سی کی علامت ہے، اور جو لکیر سی بنی ہوتی ہے نا یہ ڈی سی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اب آپ نے یہ وولٹ پڑھ لی ہے، اس کے بعد جناب آپ نے چیک کرنا ہے اوہم وغیرہ یا ریزسٹنس وغیرہ یا کنٹینیوٹی، جو بھی چیز آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے۔ جتنے بھی ہمارے کمپوننٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم کنٹینیوٹی کے اوپر چیک کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز شارٹ ہو جاتی ہے یا کوئی چیز بریک ہوتی ہے تو وہ ہم جو ہے نا کنٹینیوٹی کے اوپر چیک کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں اس نشان کے اوپر یہ اوہم کا، یہ اس کو جو ہے نا اوہم کا نشان کہتے ہیں، اوہم کی علامت ہے یہ، یعنی کہ رزسٹنس وغیرہ کے لیے جو نا یہ علامت ہوتی ہے۔ اوپر جو یہ بنی ہوئی ہے نا علامت، یہ جو ہے نا ہوتی ہے کنٹینیوٹی کی علامت، یعنی کہ جو بزر وغیرہ بجتا ہے اس کے لیے یہ علامت ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ میٹر کو کنٹینیوٹی پہ لگانا ہے تو آپ نے اس نشان کو دیکھنا ہے، اور اس نشان کے اوپر آپ کا یہ پراب اس سائڈ پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اوپر نشان ہے، یہ ڈائیورٹ کی علامت دی ہوئی ہے۔ جب بھی ہم کوئی ڈائیورٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں تو اس کی مدد سے چیک کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے میگا اوم، یہ جو ہے نا رزسٹنس جب چیک کرنی ہوتی ہے تب ہم اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے کیونکہ کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے تو ایک دفعہ پھر اس کو میں نے پریس کیا۔ ابھی اس کے اندر دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نا کنٹینیوٹی کی علامت آ رہی ہے، ادھر بھی آ رہی ہے اور یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے۔ جب میں میٹر کی دونوں پرابوں کو آپس میں شارٹ کرتا ہوں تو یہ بزر کی آواز آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے تو یہ اس طرح بزر دیتا ہے، اگر کوئی چیز بریک ہوتی ہے تب یہ بزر نہیں دیتا۔ جب بھی ہم نے رزسٹنس پڑھنی ہے تو ہم نے یہاں پہ لگا لینا ہے۔ کوئی بھی رزسٹنس وغیرہ جب چیک کرتے ہیں جتنی اس کی ویلیو ہوگی نا تو ہمارے میٹر کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو ہے نشان ہے یہ کیپیسٹر کا ہے۔ کیپیسٹنس کسی چیز کی جب چیک کرنی ہوتی ہے تب ہم میٹر کو یہاں پہ لگاتے ہیں۔ یہ ہرٹز ہے، کوئی بھی فریکوینسی وغیرہ جب ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے تب جو ہے نا ہم اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں۔ یہ علامت جو ہے نا یہ مائکرو امپیئر کے لیے ہے، ہرٹز وغیرہ اے سی امپیئر آپ نے پڑھنے ہو یا ڈی سی امپیئر پڑھنے ہو تب آپ اس کو یہاں پہ لگائیں گے۔ اے سی امپیئر پڑھنے کے لیے آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے، جب یہاں پر اے سی آ جائے گا تب آپ اے سی امپیئر پڑھیں گے۔ ڈی سی امپیئر کے لیے اس کو پریس کریں گے تو یہ ڈی سی پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا ملی امپیئر، جب آپ نے تھوڑے امپیئر پڑھنے ہوتے ہیں تب آپ اس کو یہاں پہ لگائیں گے۔ جب آپ یہاں پر لگا کر امپیئر پڑھ رہے ہیں اس ٹائم آپ کو یہ ریڈ وائر نکال کر یہاں پر لگانی پڑے گی میکرو کے ساتھ۔ جب آپ 5 امپیئر 6 امپیئر 10 امپیئر کتنے بھی امپیئر پڑھنے ہیں آپ نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے۔ اس کے بعد یہ ریڈ وائر جو ہے نا ہماری، اس کو آپ نے نکال کر اس کے اوپر لگا لینا ہے، تب آپ جو ہے نا امپیئر پڑھیں گے۔ اور امپیئر جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں سیریز کے اندر، یعنی کہ
जो हमारी लोड की तरफ तार जा रही होगी ना, उसको आपने दरमियान में से ब्रेक करना है और एक सिरे पर एक तार लगा देनी है, दूसरे सिरे पर ये दूसरी तार लगा देंगे लोड वाली साइड पर। यानी एक पावर की तरफ लगेगी और एक लोड की तरफ लगेगी। तब जब कोई चीज़ ऑन होगी तब हमारे एम्पेयर जो है ना इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मज़ीद वीडियो में देखते रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो हमारा होगा ट्रांसफार्मर पर। तो चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।